مفتی صاحب میں نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن والدین شادی سے روک رہے ہیں، جبکہ روز بروز گناہ ہو رہے ہیں۔ بھائی اگر آپ کی ارننگ ہے، بیوی کو پال سکتے ہیں تو ماں باپ کے روکنے کی پرواہ نہ کریں۔ اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے، والدین کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اولاد کو نکاح سے روکیں اگر وہ اولاد اپنے خرچے پہ کر رہی ہے۔ ہاں باپ کے خرچے پہ کر رہی ہے تو باپ کہہ سکتا ہے بھائی میں نہیں، میری تھوڑی 20 بچے ہو گئے تو وہ تو خرچہ ہی خرچہ ہو جائے گا اس کا یعنی اس کا مطلب وہ گلگت میں جن کے 22 بچے ہیں تو وہ تو بیچارے ویسے ہی آدھے ہو جائیں گے۔ وہ تو باپ پر آپ کو کھلانا پلانا واجب ہے، آپ کی شادی کا خرچہ باپ پہ واجب نہیں ہے۔ کر دے تو اچھی بات ہے، نہیں کر رہا تو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، تو اپنے خرچے پہ اگر کر رہے ہیں تو والدین روک نہیں سکتے۔ مفتی صاحب قیامت کے دن اللہ کیسے حساب و کتاب لیں گے؟ کئی مہینوں سے کا اس پر تفصیلی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ سوال زیغم کیا لکھا ہوا ہے؟ میرا بیٹا میری کفالت کر رہا ہے، اس کی ماں پر میرا کتنا حق ہے؟ پتہ نہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ضعیف ہو چکا ہوں اور میرا بیٹا میری کفالت کر رہا ہے، اس کے مال پر میرا کتنا حق ہے؟ جتنا ایک مناسب زندگی گزارنے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے اتنا پیسہ آپ بیٹے سے زبردستی بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ بیٹے کے ذمے ہے باپ کی اور ماں کی کفالت کرنا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو بھی کھانا پینا جو گھر کی مناسب ہو ہے، گھر کا رینٹ ہو گیا، گیس بجلی کا بل، یہ سارا اولاد کے ذمے ہے۔ اگر وہ نہیں دے رہا تو باپ زبردستی بھی لے سکتا ہے۔ تو بیٹا تو عزت دار وہی ہوتا ہے جو یہاں تک نوبت ہی نہ آنے دے، وہ کہ میں بھوکا رہوں گا لیکن آپ کا پیٹ میں خالی نہیں ہونے دوں گا۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جس کو اپنی بیوی پر اعتماد نہیں ہے وہ اپنی بیوی کو مردوں کے سے بات کرنے سے روکے گا۔ یہ تاریخ خیالی ہے، تاریخ خیالی۔ براڈ مائنڈڈ بن جاؤ، بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ بن جاؤ۔ بھائی اسلام نے منع کیا ہے تو بری بات ہے، کیوں بات کر رہی ہے غیر مردوں سے، لگتے کیا ہیں؟ تو اس سے بالکل شوہر کا حق ہے کہ پوچھے اس سے بھائی وہ کون ہے بھائی یہ ٹھیک ہے نا۔ وہ سنا دو ایک چٹکلا، بہت دفعہ ہو چکا ہے یار وہ۔ مفتی صاحب ایتھیس اعتراض کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تم ہڈیاں بن کر ختم ہو جاؤ گے، ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ نبی کے دور میں جو ایتھیس تھے انہوں نے بھی اعتراض کیا تھا، بلکہ انہوں نے تو صرف زبانی اعتراض نہیں، ہڈی لا کے دکھائی تھی مردے کی، پرانی سڑی ہوئی ہڈی۔ من یحیی العظام وہی رمیم، ان کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ یہ کیسے، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ آج انگلش میں کر لیتے ہیں، اس وقت انہوں نے عربی میں کیا تھا اعتراض۔ تو قرآن نے کہا یحییہ الذی انشأہ اول مرہ، وہی کرے گا جس نے پہلی دفعہ بنایا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ منی کا قطرہ کہیں لے کر آؤ کسی کاغذ پہ اور بولو کہ اس کو کون انسان بنا سکتا ہے؟ تو جواب میں سائنسدان کیا کہیں گے؟ اسی سے تو بنتا ہے، اسی سے تو آنکھ بھی بنتی ہے، ناک بھی بنتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ تو نے چونکہ دیکھ لیا نا وہ پروسیس، اس لیے مان رہے ہو کہ بن سکتا ہے۔ تو جب بنانے والا اللہ ہو تو جیسے پانی سے بنا سکتا ہے وہ ہڈی سے بھی دوبارہ بنا سکتا ہے۔ سمجھتے ہو؟ تو ایتھیس جو انسانوں کے بننے کے قائل ہے نا، وہ چونکہ یہ عمل دیکھ چکے ہیں اس لیے کہہ رہے پانی سے بن جاتا ہے۔ اگر نہ دیکھا ہوتا، خدا کی قسم کوئی اس اسپرم کو دکھاتا اور کہتا اس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بن کے یہ پورا چلتا پھرتا انسان بن سکتا ہے، وہ کہہ رہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بن ہی نہیں سکتا۔ یہ کسی اور طریقے سے بنا ہے، کچھ پتہ نہیں مریخ سے آیا یا یہ کوئی کسی اور خلائی مخلوق ہے جو آیا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں تو اس لیے مان لیا۔ قرآن کہہ رہے ہیں منہا خلقناکم، اسی مٹی سے بنایا، وفیہا نعیدکم، پھر اسی مٹی میں مٹی کر دیتے ہیں ہم تم کو۔ یہ بھی دیکھ رہے ہو تو مان لیتے ہو، ورنہ کوئی کہ وسیم بھائی ہیں وڈیرے ہیں یہ مٹی ہو جائیں گے، کوئی بھی نہیں مانے گا۔ دیکھ رہے ہیں تو مان رہے ہیں بھائی ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے دو چیزیں دکھا دی ہیں، ایک دکھائی نہیں ہے میرے کہنے پہ مان لو، ومنہا نخرجکم، دوبارہ اس مٹی کو ریورس کر کے انسان بناؤں گا میں۔ تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَفَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، پچھلی قوموں کی ہلاکت کی وجہ یہ بنی کہ ان کے پاس جو نالج تھی نا اس پہ اترانے لگے تھے۔ وہ جب عقل نہیں ہوتی نا، نالج آ جاتی ہے تو انسان تھوڑی نالج پہ اترا کے خدا سے مقابلے شروع کر دیتا ہے۔ تو آج ایتھیس کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ سائنس کی کتابیں پڑھ لیں، کچھ سائنسدانوں کو پڑھ لیا، کچھ انگلش آ گئی، کچھ ڈگریاں آ گئیں، تو اب نالج کی بیس پر تکبر اتنا پیدا ہو گیا کہ نہ خدا کی ماننے کے لیے تیار، نہ خدا کے سفیروں کی ماننے کے لیے تیار۔ تو یہ وہی اترانا ہے جو پچھلی امتوں میں ہوا ہے، تکبر۔ بجائے تواضع پیدا ہوتی
اب ہر چیز کو وہ کیا کر رہے ہیں کہ بھائی ہماری کھوپڑی میں آنا, یعنی اس کی, حالانکہ یہ تو کھوپڑی میں بھی آئے گی لیکن ماننا پڑے گا خدا کو, پھر جب خدا کو مانیں گے تو خدا کی بھی مانیں گے. ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ بھاگنے کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے. اگر سنت کام اہتمام کے ساتھ کیا جائے اور کبھی ناغہ نہ کیا جائے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فرض کا درجہ دیا گیا؟ نا 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 نا, یہ کوئی فرض کا. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل محبوب تھا جو پابندی کے ساتھ ہو, تو نفل بھی کوئی شروع کریں تو پابندی کے ساتھ. تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ نے اس کو فرض بنا لیا ہے. فرض بننے کی علامت جب ہے جب کوئی نہ کر رہا ہو تو اس کو ملامت کریں آپ. سمجھتے ہو؟ مفتی صاحب ملحد اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نظر نہیں آتا, نہ جنت نہ جہنم نہ فرشتے نہ قبر کا عذاب, تو پھر اسے مانتے کیوں ہو؟ بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی ہمیں, لیکن جب اس کی خبر دینے والے کا کہ سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے تو انسان اس خبر کو مانتا ہے. ہمیں یہ سب چیزیں نظر نہیں آتی لیکن ہمیں خدا نے بتائی ہیں, اور خدا نے رسول کے ذریعے, اور رسول کی نبوت خدا نے ثابت کی ہے. یہ ذمہ تھا اللہ کے, تو اللہ نے ثابت کیا کہ یہ سچے نبی ہیں. ان پہ دلائل کیا ہیں وہ ایک الگ بحث ہے, اس پر بیان ہوتا رہتا ہے. مفتی صاحب درس کے بعد 5 منٹ کا وقت چاہیے. ابھی نہیں بھائی, وہ ایک طریقہ بتا دیا, اس طریقے کو فالو کریں. حیات ممات کا عقیدہ واضح فرما دیں. پھڈے یہ پنجاب میں بہت ہیں, کراچی میں نہ لے کر آؤ یہ پھڈے, آرام سے تمیز سے زندگی گزارو اپنی, ہنسی خوشی جیسے گزر رہی ہے نا. مفتی صاحب میری والدہ ایک جگہ رشتہ کرنا چاہ رہی ہیں. اس میں وہی مذہب ہے جو المحند المفند میں لکھا ہوا ہے, وہی صحیح عقیدہ ہے ہماری رائے میں. اس میں جو یہ لکھا ہوا ہے نا کہ نبی کی زندگی دنیاوی ہے قبر کی, تو وہاں دنیاوی سے مراد عین دنیاوی نہیں ہے, دنیاوی سے تشبیہ دی ہے. ترجمے میں اور تمام تشریحات میں یہی ہے کہ عین دنیاوی ہے وہ برزخی, لیکن چونکہ اس پہ بعض دنیاوی حکام مرتب ہوتے ہیں اس لیے اس کو تشبیہ دی جاتی, تبھی ترجمے میں دنیاوی کی سی ہے. جب آپ کہتے ہیں زید شیر جیسا ہے تو اس کا مطلب شیر نہیں ہے, کچھ چیزوں میں اس کے مماثلت ہے. تو اس میں کیسی کا مطلب یہ ہے کہ عین دنیاوی حیات نہیں ہے تو برزخی. آپ پر موت واقع ہوئی ہے, آپ کو غسل دیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا, یہ تمام اعمال جو میت پر ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کیے گئے, لیکن اتنی پاورفل آپ کو قبر میں حیات ملی ہے کہ اس حیات پر, جیسے شہداء کو حیات ہوتی ہے نا, شہداء کی حیات, تو ہمارے نبی کی حیات اس سے بھی زیادہ پاورفل ہے. تو یہ اصل میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, اس لیے اس کو دنیاوی سے تعبیر کیا گیا مجازن. لیکن وہی بات ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے نا کہ سارے مسائل چھوڑ کر بھی اس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں آپس میں. مفتی صاحب میری والدہ ایک جگہ رشتہ کرنا چاہ رہی ہیں لیکن لڑکی پردہ نہیں کرتی. میں نے کہا شادی, بھائی پردہ نہیں کرتی پھر نہیں کرو. میرے مشورہ یہ کہ نہیں کرو شادی. آگے بچیاں پھر پردہ نہیں کریں گی, بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. بچیاں ماں کو دیکھتی ہیں, ابا کو تو آج کل لفٹ کرانا, ابا پرانا ونس اپون اے ٹائم, ٹھیک ہے نا, آج کل گھروں میں ماؤں کا ہولڈ ہوتا ہے, بچے اماں کو وہ کرتے ہیں فالو. پاکستانی ٹیم کے ہارنے پر پوری قوم افسوس میں ہے, کچھ پیغام دیجئے اس پر. نو کمنٹس.